السلام علیکم. سالانہ محفل بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ. باقی کچھ 24 سال سے محفل چل رہی ہے اور بزرگان دین بھی آتے ہیں. خواجہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل کی افتتاح کیتے ہیں. اور آج بھی میرے میاں عبدالرازق صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی اور سایہ ہمارے پیر قائم رکھے. کچھ ہستیاں آئے سال چلی جاتی ہیں، جس طرح میرے والد محترم حاجی مشرفی صاحب اس چند 60 سال کو زیادہ تقریباً خدمت کی ہے. اس سے پہلے میرے دادا جی بھی خدمت کی ہے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ چند کرنے کی کوشش ہے. انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ منظور ہے. اس کے بعد جناب انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی. میں تمام جتنے میرے دوست دور دراز پر آئے ہیں میں ان کا تہ دل شکریہ ادا کرنا اور دعا کرنا کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے. اس طرح ساری جگہ جو اور بھی ہستیاں میرے ماموں جو آج بشیر صاحب پہلے بھی اس محفل میں کرتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ قدر سے اصل میں دبا اور بھی حاجی آدم مردار اور ساری جگہ سے تقریباً کافی چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے جنت الفردوس تعالیٰ مقامدہ بناوے. آباد کاری مولانا محمد مقبول صاحب اور گیس کے ذریعے اپنی تقریر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب شيئا فأكثر ذكره. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس کو اللہ نے زبان سلامت دی ہے، جو گونگا ہے وہ تو معذور ہے، جو بولنے کی طاقت رکھتا ہے میرے ساتھ آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ارے ان کے باپ دادا کی حقیقت کو نہ پوچھ، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. یہ سوال سمجھ آیا تھا؟ کہنا سبحان اللہ. اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ امامت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو پشت پر تھے حسین، ارے حسین تو بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی. محترم مکرم معظم پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضور صاحبزادہ پیر عبدالرازق صاحب زیدہ شرف و ثناخانان مصطفیٰ، مہمانان گرامی، آج کی یہ پاکیزہ اور مطہر محفل اس مسجد کے عظیم خدمتگار اور عظیم امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد شفیع چوبتا صاحب کی یاد اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے. برادر مکرم جناب بھائی محمد ارشد چوبتا صاحب اور برادر مکرم جناب بھائی محمد اصغر چوبتا صاحب و جملہ سامعین حاضرین جن کے میں ناموں کو نہیں جانتا، میرا والد بہت قریب جانتا ہے، تو میں صرف انتہائی مختصر وقت کے لیے بہت لمبی
چوڑی تقریر نہیں کرنی، انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت کے لیے 2 سے 3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک کو قبول فرمائے اور ہماری جو ہے آخرت کے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ جو نیند میں بیٹھے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ سوتے رہیں، جو جاگ رہے ہیں جس حوالہ سے یہ محفل ہے اس حوالہ سے ہی ایک حدیث پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اصل موضوع سے 2 باتیں عرض کروں گا، پھر دعا کرتے ہیں۔ آج یہ محفل ہے کس حوالے سے؟ ایک عظیم حبیب، عظیم امام اور بزرگ عالم دین جو دنیا سے گئے۔ میں ایک بات کہہ کر آگے بات کو چلاؤں، بڑے جنازے نہ تو دولت سے ہوتے ہیں، بڑے جنازے نہ پیسوں سے ہوتے ہیں، نہ بڑے جنازے بڑے عہدوں سے ہوتے ہیں، نہ جو ہے بڑے جنازے حسن و جمال سے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بڑا جنازہ اسی کا ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بزرگ محترم محمد شفیع صاحب تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے ان کا آئے تو پورا پنڈال بھرا ہوا تھا، پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، نہ وہاں دولت کا کمال تھا، نہ پیسے کا کمال تھا، نہ شہرت و بلندیوں کا کمال تھا، نہ افسری کا کمال تھا، صرف کمال تھا تو ایک بات تھا کہ انہوں نے رات دن بیٹھ کر مصطفیٰ کے اس پیارے دین اسلام کو بھی پڑھایا اور اللہ کے قرآن کو بھی پڑھایا۔ المقصود علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 5 صفحہ 156 پر مطلب ہے۔ المقصود کے اندر اور لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ عبدالحی لکھنوی۔ اس حدیث کو درج کرتے ہیں کہ میرے آقا کا دربار گوہربار ہے، حضور تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں توجہ فرمانا، میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں یاد کے حوالے سے۔ حضور تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک حضور کے غلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے عرش کے کنگرے کو بوسہ دوں گا۔ حضور کے صحابی آئے، آج کے یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں عرش کے کنگرے کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا، میری بات مکمل ہو گئی، اللہ نے میری مشکل حل کر دی، اب زمین کہاں، آسمان کہاں، زمین کہاں، سدرۃ المنتہا کہاں، جنت الماوا کہاں، آسمان کی بلندیاں کہاں اور اس کے اوپر سدرہ کہاں، عرش کا وہ عظیم نظام کہاں، یا رسول اللہ کیسے بوسہ دوں، وہاں پر کیسے پہنچوں؟ تو جب میرے نبی نے جواب دیا آج سب بندے اپنے دل پر لے کر، عالم سے لے کر مفتی تک، پیر سے لے کر مرید تک، استاد سے لے کر شاگرد تک، ماں باپ سے لے کر اولاد تک، سب لے کر جاؤ یہ مصطفیٰ کا عظیم تحفہ کہ تمہیں سوتے ہوئے بھی یاد آئے گا، تمہیں جاگتے ہوئے بھی یاد آئے گا۔ اس غلام سے جس نے آپ کے یا رسول اللہ عرش کے کنگرے کو بوسے کی منت مانی تھی، اب کیسے تم عرش کو بوسا؟ عرش کہاں، میں کہاں؟ المقصود کتاب کا نام یاد رکھیں، صفحہ نمبر 156 اور لکھنے والا علامہ سرخسی، اس کا ترجمہ کرنے والا عبدالحی لکھنوی کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا اپنے گھر کے اندر، ماں تیری موجود ہوگی، تیرا بابا موجود ہوگا، یہ دونوں تشریف فرما ہوں گے، جا کر باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے، یوں سمجھ کے عرش کے کنگروں کو بوسہ دے رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا کملی والے آقا میرا باپ بھی چلا گیا ہے، میری ماں بھی چلی گئی ہے، دونوں رخصت ہو گئے ہیں، دونوں جدا ہو گئے ہیں، دونوں دنیا چھوڑ چکے ہیں، میرا باپ بھی دنیا چھوڑ گیا، میری ماں بھی دنیا چھوڑ گئی۔ حضور نے فرمایا پھر بھی کوئی بات نہیں، جا قبرستان میں چلا جا، جہاں تیری ماں لیٹی ہوئی ہے، جہاں تیرا باپ آرام کر رہا ہے، دونوں قبروں میں سکون کر رہے ہیں، ماں کے پاؤں کی طرف، باپ کے سر کی طرف قبر پہ جا کر بوسہ دے، یوں سمجھنے کہ میں عرش کے کنگروں کو بوسہ دے رہا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا، عرض کیا یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا، ابھی میرا بچپنا تھا، ابھی میری چھوٹی سی عمر تھی کہ میری ماں بھی جدا ہو گئی، میرا باپ بھی جدا
ہو گیا. میں یمن میں رہتا تھا, میرا علاقہ یمن ہے. میں اپنی خالہ کے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ میں آ گیا. حضور نہ مجھے میری ماں کی قبر کا پتہ ہے, نہ مجھے میرے باپ کی قبر کا پتہ ہے. حضور میں یمن سے یہاں آ گیا, اب مجھے ماں کا بھی پتہ نہیں قبر کا, باپ کا بھی. اللہ والو تم تو وہ بیٹھے ہو مسجد میں, کسی کی مائیں گھر میں موجود ہوں گی, کسی کے باپ گھر میں موجود ہوں گے, اگر نہیں تو قبروں میں موجود ہوں گے. تو آپ کو قبروں کا بھی پتہ ہے, آپ کو ماں کا اور باپ کی وہ سونے والے بستر کا بھی پتہ ہے. آج مصطفیٰ کا دیا ہوا نسخہ لے جا, رات ماں کے پاؤں دبا, پاؤں کے اور باپ کے پاؤں پہ بوسے دے, دیکھ صبح تیری مشکلیں آسان ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ساری دنیا بدل سکتی ہے, سارا نظام بدل سکتا ہے, ساری حکومتیں بدل سکتی ہے, مشرق و مغرب, شمال و جنوب کی سرحدیں بدل سکتی ہیں, تیرا میرا کردار بدل سکتا ہے, ہر چیز بدل سکتی ہے. میرا اور میرے مشائخ کا عقیدہ ہے نہ قیامت تک اللہ کے قرآن نے بدلنا ہے, نہ مصطفیٰ کے فرمان نے بدلنا ہے, پر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. قول نبی ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ صحابی رونے لگ گیا, عرض کرتا یا رسول اللہ میرے والدین چلے گئے, میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ابھی بچہ تھا, مجھے پتہ نہیں ہے میری ماں کی قبر کہاں ہے, میرے باپ کی قبر کہاں ہے. جیسے یہ جوان رویا, اسی طرح میرے آقا بھی چھما چھم رونے لگے. حضور کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی, سرکار کے چہرے اطہر پہ آنسو گرنے لگے, حضور کی داڑھی تر ہوئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو رونا کیوں آ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس جوان نے میری ماں یاد کرا دی ہے, اسے رونا آیا ہے, مجھ نبی کو بھی رونا آ گیا ہے. آج مجھے بھی میری ماں یاد آ گئی ہے, آج میری اماں مجھے یاد آ گئی ہے, مجھے وہ وقت اور لمحہ یاد آ گیا ہے جب میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا میں دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا, میرا باپ دنیا سے چلا گیا, پھر میں نے 2 سال حلیمہ کے پاس گزارے, اپنی ماں کے پاس آیا, پھر میری ماں نے مجھے 2 سال پھر بھیج دیا, 2 سال کے بعد پھر واپس آیا, 2 سال میں نے اپنی ماں کے پاس گزارے, 2 سال کا عرصہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا. آج مجھے وہی بچپن یاد آ گیا جیسے اسے یاد آیا ہے کہ اس کی ماں بھی چلی گئی ہے, میری ماں بھی چلی گئی ہے. اگر قبروں کا یاد ہے تو قبروں پہ چلا جائے, اور جو سے حدیث پوری سنی قبروں پہ چلا جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ قبروں کا پتہ نہیں, وہ یمن میں ہے, میں مدینہ میں ہوں. تو حضور نے اس انگل کا ایسے اشارہ کیا, محبت سے کہنا سبحان اللہ. حضور نے ایسے اشارہ کیا, آپ زمین پہ ایسے لکیر کھینچی, حضور نے ایسے لکیر کھینچی, 2 لکیریں, فرمایا اس کو ماں کی قبر تصور کر, اس کو باپ کی قبر تصور کر, اور ان دونوں میں ایک کو پاؤں کی طرف بوسا دے, ایک کو سر کی طرف بوسا دے. ایسے سمجھ میں عرش کے کیگروں کو بھی بوسا دے رہا ہوں, عرش کی چھت کو بھی بوسا دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب توجہ سے جملہ سننا جو آیت میں نے پڑھی. اللہ قرآن میں 4 قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ حضور تشریف فرما ہے, جوان تشریف فرما ہے, قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے. بڑے بڑے آپ سمجھدار اور بڑے بنیاد والے لوگ بیٹھے ہو, قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے. اپنی زبان اور اپنی بات کا اعتماد دلوانے کے لیے حلف کیوں دیا جاتا ہے, میری بات کا یقین ہو جائے. لیکن خدا توجہ فرمانا, اللہ کو ان سب باتوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات مانے نہ مانے, کوئی عقیدہ بنائے نہ بنائے, اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. لیکن اللہ 4 قسمیں اٹھا کر اعلان کرتا ہے. اللہ کے محترم آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے یہی ہے کہ قسم ہم نے سب سے اعلیٰ چیز کی اٹھانی ہے, آپ سے الفا چیز کی اٹھانی ہے. لیکن جب رب کی باری آئی, قرآن پاک ہے, پورا بیٹھے ہیں, فرمایا بتی نوسرتم, مجھے انجیل کی قسم, مجھے طور سینا کی قسم, مجھے پہاڑوں کی قسم, مجھے زمین کی قسم, یا اللہ تو بے نیاز ہو کے, خالق ہو کے, رازق ہو کے, احکم الحاکمین ہو کے, خالق کائنات کو پالنے والا ہو کے, پیدا کرنے والا ہو کے, کریم کی قسمیں اٹھاتا ہے, پہاڑوں کی, درختوں کی,
خالق کائنات فرماتا ہے میں ہر پتھر ہر پہاڑ ہر گلی کی قسم نہیں اٹھاتا، جو گلی جو پتھر جو پہاڑ جو درخت محمد کی تلیوں کو چومتا ہے میں رب اس کی قسمیں اٹھا لیتا ہوں۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا انسان تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آسمان بھی رب نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ لیکن قسم نہیں اٹھائی۔ زمین بھی رب نے بنائی، قسم نہیں اٹھائی۔ سورج چاند ستارے بھی رب نے بنائے، قسم نہیں اٹھائی۔ مشرق مغرب شمال و جنوب بھی رب نے بنایا، قسم نہیں اٹھائی۔ لیکن انسان قبلہ حاجی صاحب جوان تیری عزت رب نے کتنی کی ہے؟ تیری عزت، مشائخ کی عزت، علماء کی عزت، اس انسانیت کی عزت، کیا چار قسمیں اٹھا کر اعلان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا سونیا جیسا تجھے سونا بنایا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، جیسا سونا تجھے بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا۔ یا اللہ انسانیت میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، یہ مومن مسلمان بھی ہیں، سجدہ کرنے والے بھی ہیں، سجدے سے روکنے والے بھی ہیں، طہارت تقویٰ ایمان سب کچھ رکھنے والے بھی ہیں، ان سے دور بھاگنے والے بھی ہیں۔ تیری مراد کیا ہے؟ کن کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ اور میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں ان کی قسمیں اٹھا رہا ہوں جن کے سر پر میں نے نبوت کا تاج سونے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ہر سب سے حسین بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی حسین، کھانا پینا بھی حسین۔ یا اللہ نبی تو 1,24,000 ہے، 1,24,000 اتنا بڑے نبی، ہمیں تو سب کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ان 1,24,000 کم و بیش میں 313 رسولوں کو دیکھ لو، محبت سے کہو نا 313 رسولوں کو دیکھ لو۔ یا اللہ 313 بھی زیادہ ہے، 22 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے نام لے کر دیا، اب 56 نبی ہیں جن کا ذکر مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کیا۔ یا اللہ 313 بھی زیادہ اور یہ ان کی تعداد بھی زیادہ، ہمیں کیا پتا؟ تو آئیے ترمذی پہلی جلد تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 313 میں سید الانبیاء خمسۃ هو الاول نوح هو الثانی ابراہیم هو الثالث موسیٰ هو الرابع عیسیٰ هو الخامس محمد۔ فرمایا ان 313 میں رب نے 5 کو چنا ہے، کس کس کو؟ فرمایا حضرت نوح کو پہلے چنا، پھر ابراہیم کو چنا، پھر موسیٰ کو چنا، پھر عیسیٰ کو چنا، پھر محمد کو۔ یا رسول اللہ کیا یہ 5 برابر ہیں؟ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ 5 برابر نہیں ہیں۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ان 5 میں جیسا میں نے محمد کو بنایا ہے کسی کو بنایا ہی نہیں، کس کو سجایا ہے جیسا خوبصورت کس کو کس لیے؟ فرمایا ہر نبی نے ہر رسول نے، توجہ فرمایا بس 2 سے 3 منٹ توجہ، ہر رسول کو ہر نبی کو میں نے ہر اپنے محبوب کو یہ عزت و عظمت و شان بخشی، نبوت کا تاج دیا، رسالت کا تاج دیا، انہیں امتیں دی۔ لیکن ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام جب قوم کو بلا بلا کر تھکے تو عرض کیا یا اللہ یہ قوم میرا نہیں مانتی، یہ قوم میرا نہیں مانتی۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، تباہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا 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 کر آوازیں دے دے کر سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے انتہا کر دی، لیکن آخر میں کیا کہا؟ اللہ یہ قوم نہیں مانتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، فرعون اور حوالی سارے غرق ہو گئے، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا۔ لیکن مسلمان جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آئی در یتیم کی، جب باری آئی نبیوں کے امام کی، جب باری آئی ودوحا کے چہرے والے رسول کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے رسول کی، جب باری آئی عبداللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے نبی کی، جب باری آئی لا اقسم بہذا البلد کے چال والے رسول کی، جب باری آئی وما ینطق عن الہویٰ کے زبان والے آقا، سب نے اپنا مقام دکھایا۔ لیکن اے محبوب جب تیری باری آئی کیا ہوا؟ ہر نبی کی قوم میں ہر نبی کی امت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک گناہ کرتے ماتھوں پر لکھا جاتا، دوسرا گناہ کرتے کیا ہوتا؟ شکلیں مسخ ہو جاتی تھی، شکلیں برباد ہو جاتی تھی۔ لیکن فرمایا سونیا یہ سود بھی کھائیں، یہ شراب بھی پئیں، یہ جوئے بھی کھیلیں، سارے گناہ کریں، ان کی شکلوں کو نہیں بدلوں گا، اس لیے ان کے چہرے برباد نہیں کروں گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونیا تو جو ان میں بیٹھا ہے ان کی شکلیں کیسے بدلوں گا؟
طائف کی بستی میں آواشوں نے پتھر مارے، چہرہ زخمی ہوا، ہاتھ بھی زخمی ہوئے، انگلیاں بھی زخمی ہوئی، خون کے قطرے گر رہے ہیں، جگہ جگہ خون کے فارے ہیں، جوتا مبارک بھی خون سے بھر گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا کمال عظم دیکھیے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کوئی فرشتہ کہتا ہے حضور میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، اگر اجازت دے اتنی تیز ہوا چلاؤں حود علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں، کوئی کہتا ہے اگر مجھے اجازت دے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پہ ڈال دوں، کوئی کہتا ہے میں دریاؤں کا فرشتہ ہوں، مجھے اجازت دے دریاؤں کا رخ موڑ دوں۔ سب کی بات سن کے تیرے اور میرے لجپال کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے فرشتوں رک جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تم آمین کہو۔ تو تیرے میرے نبی نے کیا دعا کی؟ فرمایا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ میں سنیا جیسا سنا تجھے بنایا، جیسی عزت عظمت شان وقار تجھے دی، کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، کھانے پینے چڑھنے پھرنے کے لحاظ سے، جیسا تجھے بنایا ہے کائنات میں کسی کو بھی نہیں بنایا۔ آخری جملہ ہم دعا کرتے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے، توجہ فرمانا، کون جبرائیل؟ کسی نبی کے پاس 1 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 10 مرتبہ، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی پھر 1 2 4 کے قصے ختم ہو گئے، جب حضور کی باری آئی تو 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل مجھے کیسا پایا ہے؟ سبحان اللہ، مجھے کیسا پایا ہے؟ تو جبرائیل نے جو جملے کہے، جبریل نے کہا، اس کو مولانا رومی نے اپنی زبان میں جو پیش کیا، فرمایا آفاق کرتی گیا، مہر دی گیا، بسیار گیا، لیکن تجھے دی گئی، میں نے آسمانوں کی بلندی بھی دیکھی، میں نے زمین تہ دیکھی، میں نے مشرق مغرب شمال و جنوب بھی دیکھا، میں نے تحت الثری فوق السماء بھی دیکھا، میں نے انسانوں درندوں پرندوں چرندوں چہچہاتے ہوئے پرندوں پھولوں کو دیکھا، لیکن تجھے دی گئی۔ سونیا جیسا تو بنا ہے ایسا کسی نے رب نے کسی کو بنایا نہیں ہے، جیسا خوبصورت تو سجا ہے ایسا کسی کو رب نے سجایا ہی نہیں ہے۔ کہ دا سوہنا نام محمد دا اس نام دی عریسہ کون کرے، جتھے لگے نے تلوے سوہنے دے اس تھان دی عریسہ آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔